بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل آگاہی ون پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے صوبوں میں حکومت سازی کے سلسلے میں بات کی تھی، اور منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ وہ بات تھی جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے، جو اس وقت میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن پچھلے ولاگ میں بات نہیں ہو سکی تھی۔ اب اس ولاگ میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں رکھوں گا، وہ تمام انفارمیشن رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منفی پروپیگنڈا، لیکن اپنے ڈیٹیل بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اب آتے ہیں اپنے ڈیٹیل جو اس منفی پروپیگنڈا کی طرف جو کہ اس وقت میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر جو کہ ایک منفی پروپیگنڈا کی جو فیکٹریاں ہیں وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں۔ پہلے تو یہ پی ٹی آئی بیکٹ جتنے انڈیپینڈنٹس ہیں اس حوالے سے جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، کل تک بھی، اور اب اور زیادہ ہو گیا ہے۔ کل 99 کی بات ہو رہی تھی کہ جی ہمارے پی ٹی آئی بیکٹ جو انڈیپینڈنس جیتے ہیں ان کی تعداد 99 کے قریب ہے، اور وہ آج کم ہوتے 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 اب وہ 92 کا فگر جو الیکشن کمیشن سے اناؤنس ہوا ہے وہ 92 ہے۔ لیکن گوہر خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے نامزد چیئرمین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اس وقت ان کے پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشن سے وہ نہیں ہوئے، اور وہ اس وقت چیئرمین نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو انڈیپینڈنس جیتے ہیں ان کی تعداد 170 کے قریب ہے، اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ 170 کوئی مطلب کوئی بات کرتا ہے کسی کے سر پاؤں ہوتا ہے کسی بات کا۔ 170 کے قریب آپ نے 170 تو آپ نے 2018 میں بھی سیٹیں نہیں لی تھی، تو 170 کا مطلب ہے کہ آپ نے تو کلین سویپ کر دیا، جھاڑو پھیر دیا۔ تو باقی پارٹیاں تو جائیں گھر میں بیٹھے آرام کریں۔ 170 اور کیونکہ باقی اگر آپ 170 کی بات کرتے ہیں تو 170 کا مطلب یہ کہ آپ اس میں خواتین کی سیٹیں شامل کر لیں، اور یہ بات تو 250 تک جا پہنچتی ہے۔ تو بات انسان کو وہ کرنی چاہیے، اور پھر جب تک ان کا یہ ٹرینڈ چل رہا تھا 99 اور 100 تک پہنچ چکے تھے جی ہمارے، تو اس وقت تک یہ ٹھیک تھا۔ آج جب 92 پہ آئے ہیں فگر ان کا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دھاندلی ہو گئی، اور وہ 70 سیٹیں ہماری جو ہیں اس میں ہمیں تحفظات ہیں، اور وہ 70 کے قریب جو ہے نا رزلٹ غلط ہے سیٹیں، جس میں ہمیں ہروایا گیا ہے 70 سیٹوں۔ تو اور یہ باتیں 2 دن تک ان کو یاد نہیں ہے دھاندلی والی، کیونکہ وہ ٹرینڈ وہ چل رہا تھا نا کہ وہ اب کیونکہ تمام سیٹوں کے رزلٹ آئے نہیں تھے، تو اس لیے وہ ٹرینڈ نظر آ رہا تھا ان کو کہ جی ہماری جو نا 100 اور 70 100 وہ ہم 170 لے لیں گے سیٹیں۔ تو اس وقت تک یہ تھا کہ جی ہم 100 سیٹیں ہماری ہو چکی ہیں 100، اور آپ آج کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم تو جی 170 سیٹیں جیت چکے ہیں، اور 70 پہ جو ہے ہمارے تحفظات ہیں، اور اس میں ہمیں ہروایا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے جو سرکاری رزلٹ اناؤنس ہوئے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، اور
ان کے یہ بات شروع کرنے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر جو بقول منصور علی خان صاحب کے ان کے جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ باہر والے جنہیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی سے کچھ نہیں پتا ہوتا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر بیٹھ کے ویلاگ بنائیں اور یہاں کے لوگوں کے اپنے عوام کے دماغ خراب کریں۔ ان کا کام ہوتا ہے یہاں پر باہر بیٹھ کے یہاں پر افراتفری پیدا کریں۔ انہوں نے پچھلے تک ویسے تو کافی عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، دماغ خراب کرنے والا، جھوٹی خبریں، جھوٹے پروپیگنڈے، اور پھر جب جھوٹ ثابت ہو جائے اس پہ وہ شرمندگی بھی ان کو کوئی نہیں ہوتی۔ وہ خود آرام سے باہر سکون سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ملک میں افراتفری پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لائکس اپنے ویوز کی خاطر، اور ملک میں افراتفری کا ایک رجحان پیدا کیا ہوا تھا انہوں نے، پچھلے 2 سال سے وہ یہی کر رہے ہیں، تو اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہاں ہمارے ملک میں جو بیٹھ کے یوٹیوبرز جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بقول منصور علی خان صاحب کے لوڑے نپاڑے، جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے سے وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کرا دے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی جھوٹ اتنا بولیں کہ سچ لگنے۔ ان کا کام صرف۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف کہ موجودہ صورتحال میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں، روز ایک بلکہ روز کئی دفعہ وہ ویڈیوز ڈالتے ہیں اور اس میں ایک ہی بات کو کئی دفعہ ایک ہی جھوٹ کو وہ ریپیٹ چلاتے ہیں، اور جھوٹا پروپیگنڈا اس طرح سے کیا جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈا، کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت اگر وہ نہیں بنا سکیں گے تو یہ جو، کیونکہ وہ حکومت تو بنتی نظر آ نہیں رہی نا، تو یہ جو الیکشنز ہوئے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا جائے۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں کر رہے تھے جب وہ ٹرینڈ چل رہا تھا ان کا کہ جی یہ 100 سے اوپر سیٹیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب 92 پر اسٹک ہو گیا اور انہیں اب یقین ہو گیا کل سے کہ اب یہ حکومت بنانے والی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ 100 سے ہماری نیچے ہیں، اور اب 92 کا بھی میں آپ کو اصل فگر بتاتا ہوں 92 کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے۔ تو یہ اب یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنلی جو جو ایسے لوگ جہاں ان کی بات سنی جاتی ہے، ایسے ممالک، ان کی طرف سے بھی 2 دن تک تو خاموشی رہی اور کہا گیا سب ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت اچھے الیکشنز ہوئے، لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ لیکن جب ان کی طرف سے پروپیگنڈا شروع کیا گیا تو ان ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کی الیکشن کی کریڈیبلٹی پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی گئی۔ میں ان ممالک کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے رپلائی کرتے ہیں، جو کہ کل ہماری وزارت خارجہ نے کہا بھی، تو یہ انہی کا کام ہے۔ لیکن ایسے ممالک جو ان کا نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہے، تو غیر ذمہ داری کا میرے خیال میں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ تو یہ ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے یہ جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ رہیں، اچھے ہوں نہ ہوں، تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا، ان کا اپنا بس کام سیدھا ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر کسی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے یا کسی کی برائی کرنے نہیں، میں تو حقائق پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ منفی پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، تو پاکستان کی اس الیکشنز کے سارے پروسیس کو، اس کی کریڈیبلٹی کو لے کر سوالات اٹھانے شروع کر دیے گئے، اور وہ ممالک جہاں پر ان کے
وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جہاں سے یہ منفی پروپیگنڈا کی فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کے لوگ چلا رہے ہیں، تو وہاں سے بھی آوازیں آنی شروع۔ تو خیر ان کو یہ ہمارا وزارت خارجہ کا کام ہے کہ کس طرح سے رپلائی کرتے ہیں، لیکن بہرحال میرا کام ہے میں آپ کو حقائق بیان کروں گا اسے، تو آپ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کسی منفی پروپیگنڈا پہ توجہ نہ دیں۔ الیکشن ہو چکے، الیکشن گزر چکے، کیا رزلٹ آیا، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی، کس پارٹی نے حکومت بنانی ہے، تو اب اس پہ نظر رکھیں کہ ہمارے ملک نے آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ ہمیں اس ملک کی ترقی چاہیے، اس ملک کی بہتری چاہیے۔ اگر ہم منفی پروپیگنڈاز پر اور جھوٹی خبروں پر کام کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے افراتفری پھیل، اور اب ہم اس کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ جتنی پہلے افراتفری پھیل چکی ہے اب اسے ختم کرنا ہے۔ الیکشنز ہو چکے، حکومت کس کی بننی ہے یہ تو ہے پروپیگنڈا کی بات۔ اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ پی ایم ایل این اس وقت 79 الیکشن کمیشن کے مطابق 79 سیٹیں لے چکی ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ 79 سے کہیں زیادہ پی ایم ایل این کے پاس ہے۔ 79 اور ایک آزاد ارکان ساتھ ملے ہیں، انہوں نے وہ چونکہ نون لیگ کے ہی تھے، انہوں نے اناؤنس کیا، جو نون لیگ کی ٹکٹ نہیں ملی تھی ان کو، تو انہوں نے اناؤنس کیا وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، تو اس طرح 80 کے قریب ہو گئے۔ اس طرح سے 80 کے 80 کا فگر نون لیگ کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جو اپنے ذرائع سے خبریں پہنچی ہیں، جو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے، اس کے مطابق سوری 10 ایسے لوگ مزید ہیں جنہیں نون لیگ نے ٹکٹیں نہیں دی تھی، نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے تھے، وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے، چونکہ نون لیگ نے کہیں ایسا کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا، اور وہ کیونکہ ٹکٹس دوسرے لوگوں کو دیے تھے تو وہ کئی نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، وہ نون لیگ کے ہی تھے۔ تو وہ لوگ نون لیگ میں ابھی انہوں نے اناؤنس کیا وہ نون لیگ میں شامل ہیں، اور کچھ اتحادی پارٹیوں کے لیے نون لیگ نے حلقے خالی چھوڑے تھے، انہیں لے، تو اس طرح سے وہ جو آزاد حیثیت میں نون لیگ کی طرف سے نون لیگ کے لوگ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے ان کی تقریباً جو ہمارے پاس رپورٹس ہے وہ تقریباً 10 لسٹ تو ہمارے پاس ہے، اس سے اور زیادہ ہے، تو تقریباً 15 یا 20 کے قریب۔ اگر ہم ان کو 20 نہیں بھی لیتے، 15 کے قریب لگاتے ہیں تو یہ فگر چلی جاتی ہے 95 نون لیگ کی پاس۔ اور کچھ وہ لوگ جہاں پر نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کے لیے وہ سیٹیں چھوڑی تھیں وہ نون لیگ کے پاس آئیں گی، تو یہ فگر ٹچ کر رہی ہے 100 کو، تو نون لیگ کے پاس 100 کے قریب سیٹیں آ جائیں آگے۔ اور ابھی وہ آزاد لوگ جنہوں نے 72 گھنٹے میں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اس میں سے بھی بہت بڑی تعداد وہ نون لیگ کو جوائن کرنے جا رہی ہے، تو یہ 100 سے کافی اوپر نون لیگ کے پاس سیٹیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ کا ایک الیکشن ایکٹ ہے، ایک قانون ہے الیکشن کمیشن کا، کہ جو آزاد حیثیت میں لوگ جیتے ہیں وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو انہیں 72 گھنٹے میں اس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، ورنہ پھر وہ آزاد بیٹھے گے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو آزاد حیثیت میں جیتے ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور کچھ ہو رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں بھی یقیناً جائیں گے۔ تو حکومت بننے کی جا رہی ہے اتحادی،
जो PMLN, JUIF मौलाना फजल अहमद साहब की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 जमातें इस हुकूमत को लीड करने जा रही। लीडिंग स्टेयरिंग पोजीशन पे तो डेफिनेटली PMLN होगी। इसके साथ बाप पार्टी बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी शामिल होंगी। MQM भी शामिल होगी। MQM की वाज़ेह रहे कि MQM की 18 सीटें, तो 18 की सीटों के साथ MQM भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। इसके अलावा मियाँ साहब ने जैसे कि दावत दी कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ, तमाम आज़ाद अरकान जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आए, मिल बैठ के अब हमारे साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, हुकूमत में शामिल हों। तो बहुत बड़ी तादाद यकीनन आज़ाद लोगों की भी होगी जो कि इस हुकूमत में शामिल होना चाहेंगे। अब आते हैं वज़ारत उज़्मा की तरफ। वज़ारत उज़्मा की सीट पर कौन फाइज होगा? तो वज़ारत उज़्मा के लिए जो एक मजबूत उम्मीदवार है, कहा यह जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। हमारी इतला भी है और मेरी अपनी ज़ाती राय भी है कि छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज होंगे। हाँ, बाकी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेयर इस हुकूमत में जो भी होगा, वो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था, जो एक दिन पहले का व्लॉग है, उसमें मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुमकिन है सदारत का मनसब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं। इसी तरह चेयरमैन सेनेट, वो भी अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं। तो ये दो मनसब, आला तरीन मनसब सदारत का और चेयरमैन सेनेट का, ये भी हुकूमत साजी के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे। तो देखना ये है कि किसको कौन सा मनसब मिलता है। लेकिन एक बात जो जिसके चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जो नज़र आ रहा है, हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। और ये तो पहले से तय था कि आने वाली, ख्याल यही था कि बेहतर होता किसी एक पार्टी की मजबूत हुकूमत बनती, लेकिन ज़्यादातर उस वक्त मेरी राय भी ये थी और बहुत से तजिया निगारों की राय थी, एक आम ख्याल यही था कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंडेट इतना स्प्लिट मैंडेट आएगा, और ये तो था कि स्प्लिट मैंडेट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये किसी को पता नहीं था। और हाँ, यहाँ ये बात भी, मैं एक बात आपको कहता चलूँ कि हमारे मीडिया पे बैठ के कुछ लोग तजिया निगार इस किस्म की बात कर रहे हैं, जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, या PMLN को अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। तो देखना ये है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी? नहीं बैठेगी। इसलिए नहीं बैठेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में बैठेगी तो PMLN हुकूमत नहीं बना सकते, कैसे बनाएगी? और पीपल और तहरीक इंसाफ के, PTI के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट आए हैं, PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट, वो किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? जाहिर है हुकूमत बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी का होना जरूरी है। उनकी अभी पार्टी ईवान में मौजूद नहीं है, वो पार्टी के तौर पर ईवान में नहीं हो, उन्हें किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। तो कौन सी पार्टी, और ये बात मीडिया में कही जा रही है, 9 मई के वाक़े के बाद कौन सी पार्टी उनके साथ बैठे? 9 मई के वाक़े के बाद क्या वो इत्तेहादी हुकूमत बना सकेंगे किसी के साथ मिलकर? खुद तो वो अकेले, हाँ, अगर उनकी पार्टी बहाल हो जाती है, पार्टी के तौर पे आ जाते हैं अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा के ईवान में, तो पार्टी के तौर पे आते हैं, तो वो उनके पास तो इतनी सीटें नहीं है कि हुकूमत बना सके। तो दूसरी पार्टी कौन सी उनके साथ बैठे, ये बात कही जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में चला जाना चाहिए, और वो PTI के जो PTI सपोर्टेड है, PTI बैक्ड इंडिपेंडेंस है, वो भी अपोजिशन में बैठेंगे, तो कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। तो कहने वाले ने तो ये बात कर दी,
تو پھر جب کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی تو ہوگی، ہوتے ہی ٹوٹ جائے. تو ہمیں دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، اور پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کے ایم اور باقی پارٹیوں کو مل کے حکومت بیٹھنا پڑے گا، اور جو بھی آزاد ارکان ہیں، اور وہ اس بات کا اعلان یہ صاحب کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب، کہ تمام آزاد ارکان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ حکومت میں بیٹھے، مل کے ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ ہے حکومت سازی کے سلسلے میں جو میرے پاس اپڈیٹ تھی، اور جو میں اپنی رائے تھی، اور جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی تھی قابل اعتماد ذرائع سے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. دیکھتے ہیں مزید کیا یہ صورتحال، یہ جو حکومت سازی کا کام ہے، یہ مزید کتنا ٹائم لیتا ہے. امید یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ کام، یہ فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.